بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حکیم امتیاز دانش، اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں حکمت امتیاز یوٹیوب چینل۔ سب سے پہلے درود و سلام اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ جن حضرات نے درود و سلام پڑھا ہے ان سے ایک میری چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ میرا بھی فائدہ ہو سکے اور مخلوق خدا بھی زیادہ سے زیادہ نفع اٹھا سکے۔ تو آج نا میں جس بیماری کے بارے میں آپ سے بات کر رہا ہوں، بڑی کامن مرض ہے، بہت زیادہ کامن مرض ہے۔ یعنی جس کو بھی آپ دیکھیں گے نا وہ اس مرض میں مبتلا ہے۔ اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ ایک تو فاسٹ فوڈ کا انتہا دھند استعمال ہے۔ فاسٹ فوڈ بہت زیادہ استعمال کی جا رہی ہے، اور مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے ہم کیوں کرتے ہیں۔ یعنی اپنے دیسی کھانوں کو چھوڑ کے ہم فاسٹ فوڈ کی طرف آ گئے ہیں۔ جس نوجوان کو دیکھو بڑے شوق سے برگر کھا رہا ہوتا ہے، بڑے شوق سے سموسے پکوڑے کھا رہا ہوتا ہے، بڑے شوق سے شوارمے کھا رہا ہوتا ہے، پیزے کھا رہا ہوتا ہے، کولڈ ڈرنکس، پتہ نہیں نہ جانے کیا کیا چیزیں مارکیٹ میں آ گئی وہ ساری کھا رہے ہوتے ہیں۔ پھر ہوتا کیا ہے یہ بھی پتہ کیا ہے کبھی آپ لوگوں کو؟ ہوتا کیا ہے، ابھی نوجوان ہے، حالانکہ نوجوان جو ہے نا وہ معدے کا مریض نہیں ہونا چاہیے، بڑھاپے میں چلو ہو جاتا ہے، جوانی میں ابھی 25 سال عمر ہے، 20 سال عمر ہے، معدہ پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے۔ حکیم صاحب معدے میں بڑی تیزابیت ہوتی ہے، گیس ہوتی ہے، جلن ہوتی ہے، درد رہتا ہے، قبض ہوتی ہے، بواسیر ہوگی اور فلاں فلاں پتہ نہیں کیا کیا کہتے رہتے ہیں۔ اس کی یہی وجوہات ہیں جو آپ فاسٹ فوڈ کھاتے ہیں۔ پھر گوشت کا کثرت سے استعمال کر رہے ہوتے ہیں، کس لیے جی؟ کہ جس میں طاقت آئے گی، باڈی بنے گی۔ اور اللہ کے بندے، ہر بندے کو گوشت تھوڑا راس آتا ہے، ہر ایک کے لیے علیحدہ علیحدہ طاقت کی چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں۔ پتہ آپ اپنے مزاج تو دیکھ لو، آپ کو مزاج کون سا ہے، ٹھیک ہے؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ 3 چیزیں نا طاقت کے لیے اللہ نے بنائے، 3 چیزیں طاقت کے لیے ہیں، اور عموماً لوگ اس کو سمجھتے بھی ہیں۔ ایک گوشت، دودھ اور دیسی گھی۔ لیکن جس بندے کا مزاج عضلاتی ہوگا اس کو گوشت دیں گے بالکل فائدہ نہیں کرے گا، نقصان دے گا، ٹھیک ہے؟ اور جس بندے کا مزاج غدی ہوگا اس کو دیسی گھی فائدہ نہیں کرے گا، نقصان کرے گا میرے بھائی۔ اور جس بندے کا مزاج اعصابی ہوگا نا وہ دودھ پیے گا نا تو دودھ فائدہ نہیں کرے گا، زہر بنے گا اس کے لیے۔ پہلے اپنے مزاج کی تشخیص کروا لیں، اس کے بعد کوئی غذا آپ کھانا چاہتے ہیں تو کھائیں، منع نہیں ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں گے اور اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ آپ کو فائدہ ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ دیکھیں گے آپ کہ میں جو حکیم صاحب نے مجھے کہا ہے کہ یہ چیز استعمال کرو، اب میں کہہ رہا ہوں تو مجھے کتنا فائدہ ہو رہا ہے، ہوگا فائدہ۔ لیکن پہلے پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کا مزاج کون سا ہے یار۔ اللہ نے ایسے تھوڑا آپ کو پیدا کر دیا۔ ہر انسان کے مزاج ہیں، 6 مزاج ہیں، ہر انسان کے ہیں۔ اسی میں بیماریاں پیدا ہوتی ہیں اور اسی میں بیماریاں ختم ہوتی ہیں۔ صرف یہ حکیم کا کام ہے کہ وہ کیا دے رہا ہے۔ تو بہرحال میں بات کر رہا تھا معدے کی تیزابیت، گیس، جلن، قبض، اس کے بارے میں۔ تو بھائی سمپل سی بات ہے، پنسار پہ چلے جائیے، وہاں سے آپ نے 3 مجونے لینی ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے لینے ہیں جوار جالی نوس لے لیں، جوارش کمونی لے لیں، مجون دبید الورد لے لیں۔ ان تینوں کو آپ لے کے کسی بڑے ڈبے میں مکس کر دیجئے۔ آپ نے روزانہ رات سوتے وقت چھوٹی آدھی چمچ ہمراہ پانی استعمال کریں، یا نیم گرم دودھ کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن شرط ہے کہ گائے کا دودھ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ یہ ایک نسخہ اور آپ کو بتا رہا ہوں، وہ بھی آپ استعمال کیجئے، انشاءاللہ وہ بھی آپ کو پورا فائدہ دے گا۔ وہ کیا ہے؟ وہ جناب آپ سن لیں گے 50 گرام، ٹھیک ہے؟ نشادر لیں گے 20 گرام، کالی مرچ لیں گے 10 گرام، اور الائچی خورد جو ہے، الائچی خورد وہ آپ لیں گے 20 گرام۔
بریک پاؤڈر بنا لیں، چھوٹی آدھی چمچ صبح و شام کھانے کے بعد ہمراہ پانی استعمال کریں، انشاءاللہ تعالی میرے اللہ نے چاہا یہ 2 چیزیں آپ کی زندگی بدل دیں گی، زندگی انشاءاللہ پیٹ کے جو بھی آپ کی مراد انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے۔ لیکن یہ معدے کی تیزابیت کے لیے بتایا ہے، جلن کے لیے بتایا ہے، گیس کے لیے بتایا ہے، قبض کے لیے بتایا ہے۔ لیکن وہ مریض جن کو السر معدہ ہے وہ بالکل یہ استعمال نہیں کریں گے، ان کے لیے اور چیزیں ہیں، ہاں جن کے معدے میں زخم ہو جاتا ہے نا، وہ یہ چیز نہیں استعمال کریں گے۔ اگر وہ استعمال کریں گے تو ان کو فائدے کے بجائے یہ نقصان بھی دے سکتی ہیں، تو اس چیز کا آپ لوگوں نے خاص خیال رکھنا۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور پوری دنیا کے تمام مسلمانوں کو صحت والی، سلامتی والی، عافیت والی، برکتوں والی، کامیابیوں والی، خوشحالی والی، خوشیوں بھری، سعادتوں بھری زندگی نصیب فرمائے، اور ہم سب مسلمانوں کو قرض، مرض، رسوائی، تنگ دستی، محتاجی، غربت، افراد سے نجات عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔